بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح في المساجد واجعلوه في المساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی ہفتوں سے شہدائے عظام کا تذکرہ چل رہا تھا. اس ہفتہ بھی تذکرہ تو اسی مناسبت سے کرنے کا ارادہ اور بات بھی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شہدائے عظام کی قربانیاں تو چل ہی رہی، ذرا اس طرف بھی اشارہ اور ذرا اس طرف بھی توجہ کرا دی جائے کہ عظیم شہداء نے جو شہادتیں دی ہیں وہ اسی دین کے خاطر دی ہے جس دین کو آج ہم شہید کر رہے ہیں اپنی خوشیوں کے نام، کہ جس دین کی حفاظت کے خاطر بڑے بڑے اجلۂ صحابہ کی شہادت ہو گئی اور بڑے بڑے اجلۂ صحابہ نے اپنے جانوں کو گنوا کر جس دین کو سینچا اور جس دین کو اپنایا اور جس دین کی حفاظت کی، اور وہ حفاظت کے بعد اکابرین امت کی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ دین گھر بیٹھے مل گیا، تو آج ہم اپنی تھوڑی سی خوشی کے خاطر اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دھڑلے سے قدر کرتے ہیں اور ان کے سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہمارے اوپر یہ حالات ہیں. یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی کریم ہے اور بڑا ہی منصف ہے، اس لیے دنیا کے اندر ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان کے کریمی ذات کے طفیل لے رہے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا مال کچھ تیار کرو اور کسی برانڈڈ کمپنی کا اگر لیبل لگا دو تو پھر اس کے اوپر حکومت کی طرف سے داروگیر ہوتی ہے اور سزائیں دی جاتی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے فائن آرڈر ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے جعلی کام کیا، اس نے ایسا کیا کہ برانڈ کا مال تو ڈپلیکیٹ تیار کیا، اندر کچھ ہے اور باہر لیبل کس کمپنی کا ہے. جب ایک معمولی کمپنیاں یہ برداشت نہیں کرتی کہ ہمارے لیبل کو استعمال کر کے ہمارے مینوفیکچرنگ اور ہمارے بنائی ہوئی چیز کو ڈپلیکیٹ کر کے بدنام کیا جائے، تو وہ رب کیسے برداشت کرے گا کہ ہمارا لیبل اسلام کو پیش کیا جائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اندر سے کام وہ کرے جو مذہب اسلام کے خلاف کام ہو. تو جب وہ آرڈر جاری کرتا ہے معمولی کمپنی والا تو دنیاوی اعتبار سے اس پہ سزائیں آتی ہیں. جب اللہ اپنے معاف کرنے کے بعد تھوڑے بہت پکڑ کر کے اپنے آرڈر جاری کرتا ہے تو یہ ذلت کی زندگی امت کو دیکھنی پڑتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ان میں ابھی آپ نے آئے دن اخباروں میں اور آئے دن دوسرے وسائل کے ذریعے ان خبروں کو سنتے اور پڑھتے ہیں کہ آئے دن روزانہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہماری وہ مسلم بچیاں جن کا نام ہم نے عائشہ، فاطمہ، زینب، کلثوم رکھا تھا، وہ غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں
اور اپنے ایمان کے سودا بازیاں کر کے اپنے حوث کا شکار بن کر کے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا یا تو پھر اس کی جان چلی جاتی ہے یا پھر وہ کسی در میں رہنے کے لائق نہیں ہوا کرتا۔ ایسے حالات کیوں آئے کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور ہونے لگی؟ ایسے واقعات کیوں رونما ہونے لگے کہ ہماری بچیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کے دھرم کو اختیار کرنے لگی، صرف اس لیے کہ ہماری خواہشات، ہمارے جذبات کی تسکین ہو سکے؟ یہ بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کرتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے نکاح اور اس کی شادی کے بعد جو یہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بچے یا بچیاں جو کسی کافر سے نکاح کر لیتا ہے اور وہ مسلمان اسے نہیں بناتا ہے تو وہ انسان خود اسلام کے دائرے سے نکل جایا کرتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے اس کے جو ہے مسائل ابھی حال میں کسی نے دارالعلوم دیوبند سے، دبئی سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک بچی تھی جو ایمان تو رکھتی تھی اور ایمان کی حالت میں ہی تھی، لیکن کسی غیر مسلم سے رسم و رواج کے مطابق شادی کر لی ہندوانہ طریقے سے، کیا اس کا نکاح ہو گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اگر اس کی شادی ہو گئی تو کسی نہ کسی دن اس کی موت بھی واقع ہوگی، تو اس کے موت واقع ہونے کے بعد اس کو قبرستان میں جگہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو احادیث کی روشنی میں فقہاء نے جو فتویٰ دیا ان فتووں کو سنو اور پھر اپنے دل کی گہرائی میں بیٹھ کر غور کرنا کہ ایسے حالات کیوں آئے۔ انہوں نے حدیث کے حوالے سے یہ لکھا کہ وہ بھلے وہاں جا کر اپنے آپ کو مسلمان کا عمل کر رہی ہو، لیکن چونکہ اس نے شادی غیر مسلم سے کیا ہے اور اگر اس کے رسم و رواج کے اعتبار سے مندر میں کیا ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو گئی ہے۔ اب اس کے انتقال پہ نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کسی مندر میں جا کر نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، کسی مسلمان کسی مولوی سے بھی نہیں کروایا، بلکہ وہ اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے ان کے بندھن میں بند کر کورٹ میرج کر کے زندگی گزارنے لگی، تو یاد رکھو وہ بچی زانی ہے، اس کا نکاح درست نہیں ہوا اور اس سے آنے والے نسل سب حرام و حرام کے۔ آج یہ ہو رہا اور ہم سو رہے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ ماڈرن زمانہ ہے، تعلیم یافتہ زمانہ ہے، ہماری بچیاں کالج یونیورسٹیاں کے نام پہ نہ معلوم کہاں جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، کسی والدین کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج تو بعض مرتبہ کسی انسان سے بات کر کے دل دہل جاتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ایک والدین کا سوچ اپنے ان نونہال بچیوں کے بارے میں جس کی پرورش خود کی ہے اور جس کو خود رکھا ہے اور جس کے بارے میں یہ سوچ اور ارمانے بیٹھا رکھا تھا، کیا آج کسی والدین کے ایسے گھٹیا اور گندے سوچ بھی ہو سکتے ہیں؟ اتنا مسلمان اپنے آپ کو گر بھی سکتا ہے؟ آپ کو شاید کہوں تو یقین نہ آئے کہ کوئی باپ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ ایک غریب باپ، اس نے یہ کہا کسی اور سے میں اپنی بات نقل کر رہا ہوں، میں نے اس سے بات کیا، ایسے ہی کسی انداز میں بات ہونے لگی، اس پہ یہ بات آئی، کہنے لگے مولانا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی بھی کسی کے ساتھ کسی طرح موبائل میں دوستی کر کے شادی کر لے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کیا اس مہنگائی میں ہمارے پاس شادی کے بوجھ اٹھانے کا انتظام نہیں ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ چند مہینے کے لان تان ہوں گے، ہماری بچی سیٹ تو ہو جائے گی، ہمیں یہ چھٹکارا تو مل جائے گا کہ ہمیں بچی کی شادی کرنی ہے۔ وہ باپ اگر اپنے دل پہ پتھر رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ ذرا اندازہ کرو کہ یہ کتنی مجبوری کی گھڑی میں وہ پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ کہا چاہ رہا ہے
ہاں میری بچی بھی کسی سے موبائل کے ذریعے کسی اور ذرائع کے ذریعے دوستی کر لے اور وہ کسی کے ساتھ شادی کر لے، سماج اور معاشرہ کچھ دن ہمیں لعن طعن کریں گے کہ فلاں کی بچی ایسی ہے، لیکن مولانا اگر میں اس کی شادی کا انتظام نہ کر سکوں تو سماج اور معاشرہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہموار نہیں کرے گا، بلکہ ہنسے گا کہ بچیاں جوان ہو رہی ہے، اس کا نکاح نہیں کر رہا، لیکن نکاح کی آسانیاں پیدا نہیں کرے گا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنا گھر بسا لے، ہمیں یہ چھٹکارا مل جائے کہ ہم اپنے بچی کی شادی کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام حالات کا پتہ تھا، اسی لیے آپ نے پہلے فرمایا تھا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، سادگی کے ساتھ نکاح کیے جائیں۔ آج ہمارے نکاح کے اندر جو خرچ ہوتے ہیں، برا نہ ماننا، ان نکاحوں میں جو ایک نکاح میں ہم خرچ کرتے ہیں، ان نکاحوں میں 10 نکاحیں ہو سکتے ہیں۔ جو رسم و رواج، جو ہمارے طریقے اور ہمارے منڈپ کے سجانے کا طریقہ اور ہمارے شادی کے نام پہ ساری شریعت، بس ہمیں شریعت تو اس وقت یاد آتی ہے جب نکاح کا نمبر آتا ہے، نہ اس سے پہلے یاد آتی نہ اس کے بعد یاد۔ وہ بھی مسئلہ مجبوری کا ہے کہ اگر بغیر نکاح کے بھیج دیں گے تو پھر تو نکاح نہیں ہوا تو یہ شادی کرے تو حرام خوری اور زنا ہوگا، اس لیے اس وقت تھوڑا سا مولوی صاحب یاد آ جایا کرتے ہیں، ورنہ شریعت کا سوچ کر یاد نہیں آتا۔ آج ہمارے نکاحوں کا حال کیا ہے؟ اور اس کا ذمہ دار یاد رکھیے گا، اس کا ذمہ دار یہ غرابہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار یہ مالدار ہیں جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اپنی بڑائی کے لیے، اپنے کالر کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے گردن کو اونچا کر کے دکھانے کے لیے اپنے داماد کھونے والے اور اپنی بیٹی کو بہت سارے جہیز لاد کر دیا کرتے ہیں، جن کے بنا پہ غریب مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں ملے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم اپنی بچی کو نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہمارے بچے کو نہیں ملے گا تو لوگ کہیں گے کچھ کولڈ ہوگا اسی لیے تو ایسے کر دیا۔ آج تو یہ بھی کہا جاتا ہے کوئی مسئلہ ضرور ہوگا ورنہ اتنا یہ سے کون شادی کرے۔ یہ مالدار جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان مالوں کو ضائع کر رہے ہیں، ان مالوں کو اپنی نکاحوں میں اور شادیوں میں لگا رہے ہیں جہاں لگانے کی کوئی جواز نہیں ہے۔ ان مالوں کو تعلیم میں لگائے ہوتے، ان مالوں کو مساجد میں لگائے ہوتے، ان مالوں کو مدارس میں لگائے ہوتے، ان مالوں کو بے گھر رہنے والوں کو گھر دیے ہوتے، ان مالوں کو یتیموں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیے ہوتے، ان مالوں کو وہاں لگاتے جن بچوں کے نکاح نہیں ہو رہا ہے ان بچوں کے نکاح کروانے کے لیے کوششیں کرتے، بلکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں اس بات کی کوشش ہوتی کہ ہم اپنے علاقے میں غربا کا سروے کریں، ہم اپنے علاقے میں ان یتیموں کا سروے کریں جن کے یہاں جوان بچیاں ہیں، باپ کا سایہ نہیں ہے یا پھر ذرائع آمدنی نہیں ہے، نکاح کے وسائل پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ہم ان کے اجتماعی نکاح کریں، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، ایک سے ایک تاریخ طے کر لیں گے اور ان تاریخ میں 5-10 لڑکیوں کا نکاح ایک ساتھ کر کے سنت کے مطابق رخصت کر دیں گے تاکہ وہ اپنے گھروں کو بسائے اور خوشگوار زندگی گزارے اور حرام کاری سے اور پھیلے ہوئے برائیوں سے بچ سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم سوچتے ہمارے معاشرے کے مخیر حضرات جن کو اللہ نے مان دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو مت دو، لیکن کیا دینے کے لیے یہی نکاح ہے؟ کیا آپ نکاح کے موقع پہ ہی دو؟ شادی سادگی کے ساتھ کر دو، ان کے گھر بسا دو، بچے کے عقیقے کے نام پہ دے دو، کبھی کسی اور موقع پہ نام پہ ہدیہ لے دو، وراثت کے نام پہ دے دو تاکہ ان کا گھر بھی بچ جائے اور آپ بھی آخرت کے پکڑ سے بچ جائیں۔ آج ہمارا سوچ کیا ہو گیا؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 4 لاکھ روپے بچوں کی شادی میں خرچ کر دیتے اور پھر وراثت دے دیتے، کہتے بیٹے کی شادی میں تو کچھ خرچ نہیں کیا، بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ کیا، اس لیے اب تو سارے جائیداد کا مالک بیٹا ہوں گے، بیٹی نہیں ہوگی، بیٹی کو تو ہم نے جہیز دے دیا۔ جہیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت اپنی جگہ پہ ہے، آپ کے سوچنے اور سمجھنے میں شریعت کے اندر تبدیلیاں نہیں ہو جائے گی، شریعت تو مسلم ہے
اور شریعت اللہ رب العزت نے دے کر یہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے کامل دین دے دیا، اب اس میں تمہیں اپنے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو راضی دین اسلام سے ہو گئے۔ یہ جو قربانیاں ہمارے شہداء نے دیا، یہ جو قربانیاں ہمارے صحابہ نے دیا، اس لیے نہیں دیا کہ بس ان کے جان ان پہ بھاری تھی، نہیں، اس لیے دیا تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت برقرار اور باقی رہے اور اس کا نفاذ ساری دنیا کے اندر ہو۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا نکاح اور شادی کے موقع پہ ہمارے منڈپ اور ہماری شادی گھر اور ہمارے میرج ہالوں کو دیکھ کر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے؟ آج کے رسم رواج والے بارات اور ڈھول تاشے ویڈیو اور ڈی جے کے باراتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے جا رہا ہے؟ جو گاڑی میں بڑا اسٹیکر لگا رکھا ہے النکاح من سنتی، میرے نبی کی سنت ہے، یہ تو وہی ہوا کہ ہم نے مال اندر کچھ رکھا اور لیبل اوپر کچھ لگایا۔ جب معمولی کمپنیاں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی اور سزائیں نافذ کرواتی ہے، عدالتوں میں کیس کرتی ہے، تو میرا رب بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم نبی کے ناموں کا اسٹیکر لگا لو اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہم نکاح کر رہے ہیں اور سارے کام ہندوانہ کرو اور رسم و رواج کرو اور ڈی جے بجاؤ اور پھر اپنے آپ کو یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تمہارے اوپر ظالم کو مسلط کریں۔ جو صرف یہی نہیں بلکہ وہ قانون بنائے گا کہ نہیں، ہندو مسلمان لڑکیوں سے شادی کرو، نوکریاں بھی ملے گی، کاروبار بھی اچھے کر دیے جائیں گے اور بہت سارے پیشکش کیے جائیں گے تاکہ ہندو لڑکے اپنے آپ کو فارغ ہو کر کے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار رہے کہ ہمارا سپورٹ تو کوئی کر رہا ہے۔ نبی طاقت والے ہیں، وہ دوسروں کے سپورٹ کریں، اور مسلمانوں کا جو طاقت والا اللہ ہے، جو پوری قدرت والا ہے، وہ مسلمانوں کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں نے ڈپلیکیٹ کام کرنا شروع کر دیا کہ لیبل تو مسلمانوں کا لگاتا ہے لیکن کام ہندوؤں کا کرتا ہے، تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا کہ جاؤ، جب تم ایسا کرتے ہو تو ہمیں بھی تمہارے ڈپلیکیٹ کی ضرورت نہیں۔ کوئی مارے کوئی پیٹے، تمہاری عزتوں سے کوئی کھیلے تو کھیلتے رہیں، جب تم میرے اصلی نہیں تو پھر میں تمہارا اصلی کیسے ہو جاؤں؟ آج نکاح کے نام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں اعلان کرو اور پھر مسجد میں نکاح کرو۔ نکاح کو مسجد میں کرنے کو کہا گیا۔ آج ہم مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں۔ نکاح مسجد میں کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ نکاح مسجد میں کریں گے تو کسی نماز کے بعد کرنا پڑے گا، اور ہم تو نکاح کریں گے 12 بجے رات کے بعد، 12:30 بجے رات میں، 1 بجے رات میں۔ ہمارے تو نکاح کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے پتہ نہیں نکاح کو اور نکاح پڑھانے والے کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا اپنا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہم نے جو نکاح کی تاریخ رکھی اور نکاح کا جو وقت متعین کیا، وہ وقت کہاں چلا گیا؟ جب مغرب ہوا اور جتنے بجے ہمارے آ گئے بارات، یہ شیطانوں کی جماعت، بس اسی وقت لگا دے امام صاحب کو خون، جیسے کہ ان کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ 12 ساڑھے 12 پونے 1 بجے نکاح پڑھا دیجیے۔ کیوں پڑھا دیجیے؟ نکاح ہے تمہارے عیاشی کے اڈے بنا رکھے نکاح کو۔ یا انبیاء علیہ السلام کی سنت اسی لیے کہ وارثین انبیاء کو پریشان کرو، حیا نہیں آتی، اور پھر کہتے ہیں خوشگوار زندگی نہیں گزر رہی، تعویذ دیتی ہے، تعویذ سے خوشگوار زندگی گزرے گی؟ خوشگوار زندگی گزرنے کا اللہ کے رسول نے کسوٹی دے دیا۔ آدم النکاح برکہ ایسا بہما، خرچ کم ہوگا تو برکت ہوگی، خرچ زیادہ ہوگا بے برکتی ہوگی۔ اولادیں بھی عزت سے کھیلنے والی پیدا ہوگی، اولادیں بھی سماج کو خراب کرنے والی پیدا ہوگی، اولادیں بھی معاشرے کو بگاڑنے والی پیدا ہوگی، اولادیں ایسا پیدا ہوگی جن نکاحوں میں بے حیائی ہوگی۔ کان کھول کر سن لو، جن
افزائی ہوگی، ان نکاحوں کے ذریعے آنے والی اولاد ایسا پیدا ہوگی جس سے پڑوسیوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ نظر اٹھا کر دیکھ لو، کیا ہمارے پڑوس کی بیٹیاں ہم سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے خالہ پھپھو اور تایا کی بیٹیاں ہم سے محفوظ ہیں؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ان آنے والے اولادوں کے نسلوں کے جو ذرائع تھے ان ذرائع کے لانے کے لیے ہم نے شریعت اسلام کی دھجیاں اڑائی، مذاق بنایا، نکاح کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں غیرت نہیں آتی کہ ہم جس کو اپنی بہو بنا کر لے جا رہے ہیں، ہم جس سے اپنی بیوی بنا کر لے جا رہے ہیں، ہم جس کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے جا رہے ہیں، ہمارے دیکھنے سے پہلے ایک ویڈیو والا اس کو بنا سنوار کر دیکھتا ہے، ہمیں غیرت نہیں آتی۔ نکاح کے وقت جو سگنیچر میں لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، رخصتی کے جو ویڈیو بنتے ہیں، جو پھر وہ صفائی کرنے والا بنانے والا اس کو سنوارتا اور بناتا، میک اپ کرتا ہے، جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتا ہے، اپنے ٹی وی پہ رکھتا اور پھر اس کو دوستوں میں اور دوسرے لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اپنی گھر کی عزت کو۔ وہ تو آپ کی گھر کی عزت تھی، اسی کی ویڈیو دیکھیں اور اسی ویڈیو بنے ہوئے شادی کے منڈپوں والے ویڈیو دوست دیکھیں، بہت اچھا، اور اگر دوست سے بیوی بات کر لیں تو بڑی غیرت آتی اس کو۔ شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی زندگی میں پیسے گزار رہے ہیں اور پھر یہ امیدیں لگا رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، مسلمان بہت ذلیل ہوگا۔ مددیں ایسی آ جائے گی کہ ایسے ہی صحابہ کی مددیں آ گئی تھی، جانوں کو قربان کر دیا۔ آپ کئی ہفتے سے سن رہے ہیں جبکہ بعد دیگر صحابہ کی شہادت کو، کیا شہادت اپنی زمین دنیا کی خاطر تھی کہ شہادت منصب کی خاطر تھی؟ کیا دنیا کے متاع اور دنیا کے مالوں کے لیے شہادت تھی؟ کیا دنیا کی ڈگریوں کی شہادت تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی شادیاں ناممکن ہیں۔ میرے دوست و بزرگوں، کرنے پہ آدمی آئے تو ہر چیز ممکن ہے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس پر عمل کرتا۔ جب پیار جس چیز سے نہیں ہوتی اس کی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں گجرات کے اندر، حضرت مولانا سلام الدین سیفی صاحب، اور بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت مولانا پیر تقی ذوالفقار صاحب یہ خلیفہ ہیں، بڑی عالیشان مسجد کی ہے اور ماشاءاللہ خانقاہ اتنا بڑا ہے کہ رمضان میں ان کے یہاں 4-5 ہزار لوگ اعتکاف میں رہتے ہیں، جن میں 1000 سے اوپر تو علماء کا طبقہ ہوتا ہے۔ میں خود گیا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ایسے میں عام طور پہ منبر رسول کا استعمال غلط نہیں کرتا ہوں، عام طور پہ میں جو دیکھتا ہوں یا بالکل مطالعہ ہوتا ہے اسی کا۔ تو حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میرے ایک قریبی دوست ہیں راشد صاحب، گجرات کے وہ بھی رہنے والے اور بہت بڑے سیٹ جو بہت سارے مدرسے چلاتے ہیں، بہت ساری مسجدیں ان کے، یعنی پورے اخراجات وہ خود کرتے ہیں، گاؤں میں مکتب قائم کر رکھا ہے، بہت سارے چیزیں ہیں ان کے۔ فرمانے لگے ان کا ایک بیٹا ہے ڈاکٹر نعیم، وہ ڈاکٹر بن کر آیا، ڈاکٹر بن کر آنے کے بعد جو ہے وہ ارشد صاحب میرے پاس لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے، یہ ابھی ڈاکٹر ہی کر کے آیا ہے، یہ چمبر ومبر کرے گا، اس کی برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے دعا کر دی کہ اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا دے دے اور انہیں ترقی سے نواز سے دعا دے کر بھیج دیا۔ 3 دن کے بعد وہ پھر حضرت کی خدمت میں آئے۔ دیکھو بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں تو بزرگوں کے پاس رہنے کی فرصت نہیں ہے اور ہمیں تو بزرگ ہم ایسے جگہ میں رہتے ہیں جہاں ہمیں تو اللہ والے نصیب بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگیاں ہوتی کیسی ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم پہچان بھی نہیں پاتے اور ہم ان کی صحبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے کو دیکھ کر ہی ایسی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آیا کرتی ہے کہ بڑے بڑے شرابی اور بڑے بڑے جواڑیوں نے بھی اللہ والوں کو دیکھ کر ان چیزوں سے توبہ کر لیا اور ان کی صحبتوں میں رہ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ یہ راشد صاحب 2-3 دن بعد آئے تو آ کر کہنے لگے حضرت میرے نعیم کی نکاح کر۔ حضرت نے کہا 2 روز پہلے آئے تھے، 2-3 دن پہلے تو تم نے کہا یہ ڈاکٹر بن کر آئے دعا فرما دیجیے، تو اس وقت تم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، یعنی اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ تو میں حضرت کہہ رہے کہ میں بالکل ہے، میں جب یہ سنا تو میں سوچا وہ ڈاکٹر اور یہ جو ہے اتنے بڑے مالدار آدمی
تو پتہ نہیں کہ نکاح کا معاملات کیا پیش آیا جو 2 روز کے اندر ان کو نکاح کرنا پڑ گیا۔ تو انہوں نے اندر لے گئے اور لے جا کر اپنے یہاں بیٹھائے اور بیٹھا کر کہنے لگے بھائی ارشد مجھے ذرا بتاؤ تو یہ نکاح ہوا کیسے؟ بولے کچھ نہیں، نکاح یہ اس طریقے سے ہوا کہ میں اپنے ساڑھو کا گھر گیا، جب میں وہاں گیا تو وہ کہنے لگے بھائی ارشد آپ کا بیٹا نعیم تو ڈاکٹر بن کر آ گیا ہے، کہیں نکاح تو کریں گے آپ؟ میں نے کہا ہاں ضرور کروں گا۔ کہ اچھا ہوتا، ہماری بچی بھی بڑی ہو گئی ہے، مجھے بھی نکاح کرنا ہے، تعلیم سے فارغ ہو گئی ہے۔ تو میں نے موبائل نکالا، نعیم کو فون کیا، بیٹا کہاں ہو؟ کہ گھر پہ۔ نکاح آ جاؤ ذرا، خالہ نے کہا۔ وہ آ گیا، میں ان سے کہا 2 آدمی کو بلا لو، یہ بلا لیے اور نکاح کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے نعیم کو چھوڑ دیا کہ ایسا کرو تم تھوڑی دیر میں اپنے اہلیہ کو لے کر کے اور خالہ کو بھی ساتھ میں لے آنا، اس لیے اتنی جلدی میں نکاح ہوا کہ ایسا نہ ہو خالہ سوچے کہاں رکھے گا کیا کرے گا، تو تم اپنے ساتھ لے کر چلے آنا خالہ کو بھی۔ اور نکاح ہو گیا۔ اور جب نکاح ہو گئے تو اب ولیمہ کرنے کا مسئلہ تھا۔ میں بازار گیا، 2-2.5 کلو قیمہ خرید کر لایا اور لا کر گھر میں دے دیا کہ روٹی بنا دینا اور قیمہ بنا دینا۔ فجر کی نماز پڑھنے گیا، فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا، میں نے اعلان کیا جتنے مقتدی ہیں سب میرے گھر تشریف لے آئیے، نعیم کا ولیمہ ہے۔ تب لوگ آپس میں کہنے لگے نکاح، اور یہ بول کر چلے گئے۔ حضرت نے باضابطہ اس کو اس طریقے سے بیان، اب لوگ کہنے لگے بھائی ارشد تو اچھی آدمی ہے، دماغ دھستا ہوا نہیں ہے، عجیب سا اعلان کر کے کہیں کیا بات ہے، کیا آ جائیے ابھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے جب اعلان کر کے گئے ہیں تو چلا گیا، چل کر دیکھا جائے کیا بات ہے۔ جب گھر میں میرے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پہ روٹی قیمہ اور جو ہے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، تو بھائی ارشد نے کہا بھائی ولیمہ کر لو، کھا لو، میں نے اپنے بچے کا نعیم کا ڈاکٹر نعیم کا کل نکاح کر، اس لیے آج اس کے ولیمہ ہے۔ صلاح الدین سیفی صاحب نے لکھا کہ بیان فرمایا دیکھو اگر کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی عالم کرتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے غربت کو چھپانے کے لیے ایسا نکاح کیا ہے کہ ہمیں لوگ کہیں گے، لیکن یہ آدمی جس نے یہ نکاح کیا ہے یہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی آدمی ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے مال ہیں۔ اب اندازہ کیجیے جن کا بیٹا خود ڈاکٹر بن کر آیا ہے باضابطہ، وہ کتنے مالدار ہوں گے جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے۔ لیکن بزرگوں کی صحبت میں تو شادیاں اور نکاح آج بھی ایسے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ معلوم ہوا شادی میں قرضہ اتنا لے لیا کہ ناتی کا افریقہ کا ٹائم کرتا قرضہ ادا نہیں ہوا، قرضہ ہی بھی ادا ہوگا۔ آدھی زندگی گزر گئی اس کے جہیز کا انتظام کرنے میں، اور جو باقی رہا وہ اس کے قرض ادا کرنے میں گزر گیا، دوسری بیٹی کا نمبر آ گیا کہ اب کیا کریں۔ ہماری شادیوں کا یہ حال ہے، وہ اتنے بڑے مالدار۔ ایک اور چیز جو شاید پوری دنیا کے اندر 2 4 10 لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہوگی، مجھے تو نہیں لگتا، میری نظروں سے نہ گزرا ایسے واقعات اور نہ میرے کانوں نے سنا۔ فرمایا وہ ارشد صاحب جو اتنے مالدار تھے، ان کی ایک بہت بڑی صفت تو علماء سے محبت، بزرگوں کی صحبت میں تھی ہی۔ وہ اپنے یہاں مدرسوں میں مکتبوں میں پڑھانے والے علماء کو یہ بات کہہ رکھے تھے کہ دیکھیے آپ کے تنخواہ معمولی ہوا کرتی ہے، دنیا میں آپ کی زندگی گزارتے ہیں، کبھی کبھی حالات آپ پہ بھی آتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا تو آپ میرے آفس میں آ جایا کیجیے جب ایسی کوئی ضرورت پیش آئے، اور جب میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہوں تو آپ آ کر مجھ کو یہ مت کہیے میرے بچہ بیمار ہے یا میری بیوی بیمار ہے یا میرا فلاں بیمار ہے، آپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہو آپ آ کر کہیے ارشد صاحب 5000 روپے کی امانت آپ کے پاس ہے نا، تو آپ مجھے دیں تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو مانگتے وقت یہ سوچنا کہ اللہ نے امانت میرا رقم ان کے پاس رکھا ہے، ہمیں ایک عالم ان کے یہاں دین کی خدمت کرنے والے ہیں، تو میرا ان کے مالوں میں حق ہے کہ ہم ان کے مالوں سے لے، اس لیے آپ آ کر یہ نیت کر کے مجھ سے کہہ دیا کیجیے گا اور میں آپ کو دے دوں، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب اور مولوی صاحب اور مولانا صاحب ان کو تو اپنی بیوی بھی بیمار ہو جائے تو دوسرے سیٹ کے پاس قرض لینا جانا پڑتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ علماء دیکھنے میں تو کچھ نہیں کرتے لیکن یہ کتنے مالدار ہیں کہ ارشد صاحب کے پاس امانت رکھا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن سے دنیا باقی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اپنی عزت کے خاطر کہ لوگ ہمیں بھی کچھ سمجھنے لگے، اپنے معیار سے اونچا کام کرنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں۔ دینی اعتبار سے تو امام صاحب سے مولانا صاحب سے مسئلہ زیادہ خود جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔
آپ کسی کو کہیے بھائی مسجد میں 5,000 روپے دے دو، میں امام صاحب قبضہ لے کے مسجد میں مسئلہ پہلے تو سنا اور کہیے بڑا بہترین جو ہے ایک المیرا ابھی نکل رہا ہے، لانچ ہوا نہیں ہونے والا ہے اسٹیل کا، تو آپ بولے ہاں آپ کو کروا دیجیے، کسی سے قرض مل جائے، بہت سارے دوست نے مل جائے، بیٹی کو دے دیں گے بھائی، جہیز دینے کے لیے قرض لینا ٹھیک ہے، اور دینی کاموں میں قرض کرنے کے لیے مسئلہ تو خود پہلے سے جاننا ہے۔ تو آج ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا کہ آج ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکلنے پہ مجبور ہو رہی، چونکہ ان کی خواہشات، انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھا ہے اس کے جذبات کا، تو اب وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے گھریلو ماحول کو دیکھ رہی۔ میں نے کہا نا کہ ایک باپ اس بات کو کہہ رہا میں یہ چاہوں کہ میری بچی ایسا کر لے تاکہ ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے، تو ذرا سوچو کہ سماج کہاں جا رہا ہے، امت مسلمہ کی سوچ کہاں گر رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو کتنا مجبور ہو چکا ہے، جس کے بنا پہ ایک باپ جس نے اپنے بچی کی پیار سے پرورش کی، جس نے اپنے بچی کی تمام نخروں کو برداشت کیا، وہ اس بات کو بولنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری سے چھٹکارا مل جائے، اس لیے کہ سماج نے بہت سارے بندھنوں کو باندھ رکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں اور گارجنوں پہ ہمیں بڑا غیرت آتی ہے کہ آپ کس زبان سے اور کس بے حیائی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے باراتی مہمان کا ذرا خیال کرنا، شکایت کا موقع نہ دینا، جب اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے گھر میں حاضر کرو، کسی غریب اور کسی لڑکی والوں کو مجبور کیوں کرتے؟